السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الکہف کو تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ پوری طرح سے گول ہوں گے۔ الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ کو ذال ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو اوپر چھوٹی سی علامت ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم ذال کو ادا کرتے ہیں زبان کی ٹپ یعنی کہ نوک اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی ذال میں۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قوف کو ہم حلق سے ہی موٹا کر کے ادا کریں گے، ہونٹوں سے قوف ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر اب لام ساکن ہے۔ لام ساکن پر بہت سے لوگوں سے کلکلا ہو جاتا ہے، تو جب ہم لام کو ادا کریں گے تو کچھ لمحے کے لیے لام کو ادا کرتے ہوئے جہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی وہاں پر ہم روک کر رکھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم لام کو ادا کرتے ہیں فوراً زبان کو ہٹائیں گے تو کلکلا کیسے ہوگا؟ قل، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اگر ہم زبان کو کچھ لمحے کے لیے روکیں گے تو کلکلا نہیں ہوگا۔ قلنا، قلنا، تو اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہاں ہم نے خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہ کریں۔ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک الف سے مراد جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں بھی لام ساکن ہے تو خیال کرنا ہے کہ یہاں بھی کلکلا نہ ہونے پائے۔ لام کے اوپر بڑی مد ہے، بڑی مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے، یعنی کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد ہے جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کاف باریک ادا ہوگا۔ یہاں بھی خیال کریں گے کہ کلکلا نہ ہو۔ ساکن جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان پر ہم نے خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہ ہو، سوائے ان حروف کے جو کہ کلکلا کے حروف ہیں۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لِآدَمَ، حمزہ کے پر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لِآدَمَ، جلدی سے نہیں پڑھنا، لِآدَمَ اس طرح نہیں کرنا۔ فَسَجَدُوا، فا، سین اور جیم تینوں حروف کو جلدی سے ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے اور واو کے اوپر مد بھی ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، لام کے اوپر تشدید ہے تو مضبوطی سے ادا کریں گے۔ الف کے اوپر پھر مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بات ساکن ہو تو وہاں پر کلکلا کرتے ہیں۔ کلکلا کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا۔ بال کو ہم زمین پر پھینکتے ہیں وہ اچھلتی ہے، اس کے اچھلنے سے جو آواز آتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے۔ اسی طرح سے با ساکن ہو تو اس کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے تو اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ اب، اب، جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے یہی کلکلا کہلاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سین ہے پھر چھوٹا سا تو ہے، یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ جب ہم وقف کریں گے تو سین کو ساکن کریں گے۔ جب سین ساکن ہوتا ہے وہاں پر ہمس کرتے ہیں یعنی کہ سانس جاری رہتی ہے۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إبليس كان من الجن. خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے. قرآن پاک میں جب بھی نون پر تشدید ہو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ کا مطلب ہے 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنا. تو ہم پھر یہاں پر جب غنہ کریں گے تو کھینچنا نہیں ہے بعد میں نون کو. جنی 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 اس طرح نہیں کریں گے. کان من الجن ففسق. 2 فا اکٹھے آئے ہیں تو فا کو جب ہم ادا کرتے ہیں ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے پر لگیں گے تو پھر فا ادا ہوگا. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے تو ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی. قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا کریں گے. عن امری، عین حلق سے ادا کریں گے. عین کو حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا. تھوڑی سی پریکٹس سے انشاءاللہ عین ادا کرنا آ جائے گا. عین کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہیں. نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو کلیئر ادا کرنا ہے. یہاں بھی خیال کریں گے کہ میم ساکن ہے، کلکلا نہ کریں. اس طرح نہ پڑھیں. امری امری اس طرح پڑھیں گے. تو را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. پھر با کے اوپر تشدید ہے تو با کو ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، آگے چھوٹا سا تو ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم ہا کو ساکن کر کے رکیں گے. عن امری ربی، عن امری ربی افتتخذونہ. تا کو تا کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے. خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. زال کو نرمی سے ادا کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. افتتخذونہ وذریتہ. زال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے را کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے. را باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. پھر را کو یا کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، پھر اوپر مد ہے. مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ. او کریں گے. جب ہم او کریں گے تو ہمارے ہونٹ اچھی طرح سے گول ہوں گے. او نہیں پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے. مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. جب ہم اخفا کرتے ہیں تو غنہ کرتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھتے ہیں. لیکن اخفا کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو نیچے ہی رکھتے ہیں، کہیں اور ٹچ نہیں کریں گے تو پھر غنہ نرمی کے ساتھ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. من دونی، من دونی. ہاں حلق سے ادا ہوگا. جو سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے. میم ساکن ہے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے. لام کو کھینچنا نہیں ہے، لاکم کریں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی. لیکم، لیکم. جب ہم میم کو ادا کریں گے ہونٹوں کو اچھی طرح سے ملائیں گے، پھر عین پر جائیں گے. عین کو حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا. واو کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ چھوٹا سا تو بنا ہوا ہے تو پھر ہم واو کو ساکن کر کے رکیں گے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ. حمزہ ساکن ہو تو وہاں پر ہم جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو ادا کرتے ہیں. بِئْسَ، بِئْسَ. لِلظَّالِمِينَ. واو مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، مضبوطی سے بھی ادا کرنا ہے کیونکہ تشدید ہے، اور کھڑی زبر بھی ہے تو 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے.
یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، للظالمین بدلا۔ با اور دال کو کھینچنا نہیں ہے، لام کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، آگے وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر جب ہم رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے، بئس للظالمین بدلا، بئس للظالمین بدلا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا۔